اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر لفظ میں نصیحت، ہر بات میں حکمت۔ پیش ہے ہبہ فاطمہ آفیشیل کی طرف سے۔ سورہ زوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مشکل اور ناامیدی کے دور میں، یہ 6 مہینے کوئی وحی نہ ہونے کے بعد جب حضور پریشان ہو گئے اور یہ خیال کرنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے یا مجھے بھول گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے، نیگیٹو خیالات اور احساسات سے نجات دلانے اور انہیں یہ یقین دلانے کے لیے سورہ ضحیٰ نازل فرمائی کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہو۔ دنیا کی ہر محبت آپ کو بیچ راستے میں چھوڑ دے گی، سوائے اللہ کے۔ اس دل کو بنانے والے کے حوالے کرو، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی غیر کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب رب سے محبت ہو جائے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور رہے بھی کیوں جب کل کائنات کا مالک، دلوں کو موڑنے والا، کن کہہ کے معجزے دیکھنے والا تمہارے ساتھ ہے، بھلا تمہیں کسی اور کی کیا ضرورت۔ اللہ کا ساتھ نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، اور جس کو مل جائے اس کے نصیب کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ جس کو دعائے قنوت نہ یاد ہو وہ کیا کرے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دل سے یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جب تک یاد نہ ہو جائے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعائے قنوت پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ کچھ لوگوں کو دعائے قنوت نہیں آتی تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ دعا پڑھنا ہے، کلمات نہیں۔ اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی تو آپ قرآن کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ رات کو باوضو سوئے اور رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں۔ پہلا، جس رات لیلۃ القدر ہوگی اس کے اگلے دن سورج بنا کرن کے نکلے گا۔ دوسرا، جس رات لیلۃ القدر ہوگی اس رات کو چاند ایک پلیٹ کے پیس کے طرح نکلے گا۔ تیسرا، لیلۃ القدر کی رات کو نہ زیادہ گرمی ہوگی اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی، لیکن وہ سخاوت کی رات ہوگی، اور اگلے صبح سورج کمزور اور لال رنگ کا نکلے گا۔ چوتھا، لیلۃ القدر والے دن کو یا رات کو بارش ہو سکتی ہے۔ زنا کی اتنی سخت سزا کیوں؟ ایک لڑکا آیا اور جوش میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ نے اسے روکنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور اس لڑکے کو کہا، پاس آؤ اور بیٹھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہی چیز اپنے ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ ہی لوگ اپنی ماؤں کے لیے پسند کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ ہی لوگ اپنی بہنوں کے لیے پسند کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ ہی لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ قرآن پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے زیادہ بڑھ جاتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اسے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تم کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح
ٹھہرتے ہیں، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ غیبت اور چغلی میں فرق کیا ہے؟ غیبت ایک چیز ہے جسے آپ کسی دوسرے کے پیٹھ پیچھے بات کریں، یعنی وہ انسان سن لے گا تو برا سمجھے گا، ایسا سمجھے۔ چغلی ایک بدترین گناہ ہے جسے آپ دونوں انسان کے اندر جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش میں ایک دوسرے کو دونوں کے خلاف کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ہدیہ تحفہ دیا جائے تو اگر اس کے پاس بدلے میں دینے کے لیے کچھ موجود ہو تو وہ اس کو دے دے، اور جس کے پاس بدلے میں تحفہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ بطور شکریہ کے اس کی تعریف کرے اور اس کے حق میں دعائے خیر کہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا اور احسان کے معاملے کو چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔